ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے، فتنہ الخوارج کی جانب سے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی ناکام کوشش، محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 45 سے 50 خوارج ہلاک ہوئے ہیں، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی ناکام کوشش، محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی۔ 45 سے 50 خوارج ہلاک ہوئے ہیں، آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ یاد رہے کہ کل شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے جو سیز فائر ہے اس کا نفاذ ہوا تھا، اور اب اسی کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی دیکھنے میں آئی ہے۔ 45 سے 50 خوارج ہلاک ہوئے ہیں، آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ آپریشن میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خفیہ معلومات پر یہ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی ناکام کوشش، محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی دیکھنے میں آئی۔ ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے، لیکن پاک فوج نے اس کو ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ کل شام 6 بجے عارضی طور پر سیز فائر نافذ کیا گیا تھا اگلے 48 گھنٹوں کے لیے، اور یاد رہے کہ یہ سیز فائر بھی طالبان رجیم کی درخواست پر کیا گیا تھا، اور اب اسی کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی کوشش کی گئی، جسے فتنہ الخوارج نے ناکام بنایا۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیرہ، کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، بہت اہم کارروائی پاک فوج کی، اور یہ تسلسل ہے۔ آج صبح جو 3 بڑے انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے، اس میں 34 افراد کو پہلے جہنم واصل کیا گیا۔ محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی جو ہے وہ ابھی اطلاعات کے مطابق آئی ہے۔ 45 سے 50 خوارج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ایک بڑی کارروائی میں پاکستان نے بارڈر انفلٹریشن کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ ان 45 سے 50 کا گروپ جو ہے وہ باڑ کاٹ کر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، جس میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس دوران کئی خوارج زخمی بھی ہوئے، جن کو تحویل میں لیا گیا پاک فوج کی جانب سے۔ اور جیسا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سینیٹائزیشن آپریشن اور کلیئرنس آپریشن علاقے میں جاری ہے، اور اسی دوران یہ بھی پاک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں۔ تب فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، اور فوٹیج بھی آپ اس میں مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشن سے پہلے ہی خارجیوں کی موومنٹ دیکھی جا سکتی ہے، اور یہی سب سے بڑی پاکستان کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو ایک خاص مقام تک آنے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں باقی رہتا انٹل انلیس یا یہ سرنڈر کریں، یا ان کو زخمی کیا جائے، یا ان کو جہنم واصل کیا جائے۔ اور یہ تمام تر خوارج افغانستان سے پاکستان کی جانب ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی کو سر انجام دینے کے لیے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا سمیرہ، ایک ٹیمپریری سیز فائر کا بھی تو ہم ذکر کر رہے ہیں نا، کہ وہ بھی کل شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے نافذ العمل ہوا تھا۔ اس کا حوالے سے کیا آپ اپڈیٹ کریں گی؟ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اس کا فائدہ اٹھا کے اس کی آڑ میں یہ جو کام کیا گیا ہے؟ میں آپ کی بات سے بہت حد تک اگری کرتی ہوں۔ اصل میں یہ تمام تر سیز فائر پاکستان نے اپنے برادر اور دوست ممالک کی ریسپیکٹ کے اندر ایکسیپٹ کیا تھا، ورنہ پاکستان اتنی فل تھروٹل کارروائی کر رہا تھا، رسپانس دے رہا تھا کہ ان کے پاس چانس نہیں تھا۔ ابھی اس سیز فائر کی ریکویسٹ میں بھی پاکستان نے مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے خوارج کی موومنٹ پر، اور خوارج کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے جتنے سولجرز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھی ہے۔ اور اب یہ تمام تر ثبوت کافی ہیں دوست ممالک کو دکھانے کے لیے۔ ایک تو ثبوت کل خود ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جھوٹ بول کر دے دیا کہ یہ سیز فائر پاکستان کی ریکویسٹ پر ہوا ہے، اور ان ممالک کی جانب سے ان کو اپنا ڈسپلیجر کنوے کیا گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول کر گمراہ مت کریں۔ ابھی ان 48 گھنٹوں کے بعد پاکستان یہ واضح طور پہ تمام ممالک کو بتائے گا کہ یہ کارروائی بہت ناگزیر تھی۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کری تھی، آپ کا شکریہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے احمد حسن صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک تو پہلے سیز فائر کی درخواست کی جاتی ہے، پھر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، آپ جب افغان طالبان یہ جو کابل میں ایک بینڈ آف گینگسٹرز اس وقت حکومت میں جب ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو یو شوڈ نو کہ یہ ان کی کوئی ڈپلومیٹک ویلیو، ڈپلومیٹک ورک یا ڈپلومیٹک نارمز، قانون، اصول، ورلڈ آرڈر، جو ہیومینٹی کے پرنسپلز ہیں، یہ ان سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک روگ گینگسٹرز ہیں جن کو اتفاقاً ایک ملک حکومت کرنے کے لیے مل گیا، تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ ان سے جھوٹ ہی ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ ان سے سیز فائر کے لیے منتیں اور پھر اس کے بعد وائلیشن اور پھر منتیں اور پھر وائلیشن؟ آپ اسی طرح کی ڈس اورینٹیشن ان سے ایکسپیکٹ کیجئے۔ کسی آرڈر کی، کسی سینسیبلٹی کی آپ کو ان سے ایکسپیکٹیشن ہونی